باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات 15 نمبر 15 عورتوں سے نکاح حرام تھا، یہ 15واں نمبر آ گیا۔ والمحصنات من النساء، اور قید میں لائی ہوئی عورتوں میں سے، قید میں لائی ہوئی سے مراد شادی شدہ، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ جو کسی کی منکوحہ ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، مالکت ایمانکم کے اوپر لکھیں جی، کفار سے چھینی ہوئی، نہ کہ شادی شدہ لونڈی۔ الا ما ملکت ایمانکم سے مراد کفار سے چھینی ہوئی۔ سامنے جملہ لکھیں، جو دارالحرب میں شادی شدہ تھیں اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، اب ان کی پچھلی شادی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان سے شادی جائز ہے بشرطے کہ وضع حمل یا استبرائے رحم ہو جائے۔ آگے چلیں جی۔ الا ما ملکت ایمانکم سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ جو شادی شدہ تھیں، دارالحرب کے اندر جہاد ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، ان کی پچھلی کافروں والی شادی کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے نکاح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے یا استبرائے رحم ہو جائے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا تھے اللہ کریم کی تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُمْ، یہ 12واں حکم آ گیا۔ 14 حکموں میں سے 11 گزر چکے، یہ 12واں حکم۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، ان 15 کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، یہ 15 حرام، لیکن شرط ان تبتغوا باموالکم، شرط اول ایجاب، لکھیں جی، شرط اول ایجاب و قبول، 4 شرطیں ہیں جی، 4۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ با انصاف کے لیے ہے، بغیر مال کے نکاح نہیں ہو سکتا، تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ۔ شرط اول ایجاب و قبول، نیچے لکھے 2 مہر، بے اموال کے نیچے 2 مہر، یہ دوسری شرط ہے نکاح کی۔ ایجاب و قبول ایک شرط، تم تلاش کرو، ایجاب و قبول کا اشارہ۔ بے اموالکم نمبر 2 مہر، تیسری شرط محسنین، تیسری شرط لکھے نفی موقت، نفی موقت، میں خاص وقت کے لیے اس کو بیوی بنا رہا ہوں نا، نکاح کے اندر وقت مقرر نہیں ہوتا، استاد زندگی ہے، طلاق ہو جائے وہ اور بات ہے، خامد فوت ہو جائے تو اور بات ہے۔ نمبر 100 نفی موقت غیر مصافحین، چوتھی شرط لکھے خفیہ زنا، اور میں منع کرتا ہوں محسنینا، قید میں لانے والے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تمہاری منکوحہ ہے۔ غیر مصافحین، شہوت رانی کرنے والے ہو، پانی بہانے والے نہ ہو، خالی پانی بہانا مقصود نہ ہو، یہ 4 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ایجاب قبول، دوسری شرط مہر، تیسری شرط زہری زنا کی نفی، چوتھی شرط خفیہ زنا کی نفی۔ ہونا یہ جو والمحصنات، محصنات حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ عورت کا قلعہ 2 چیزیں ہیں، سامنے لکھیں، عورت کا قلعہ، لفظ تو قلعہ ہے لیکن مشہور جو قلعہ ہے اس لیے قلعہ کہہ رہا ہوں۔ عورت کا قلعہ 2 چیزیں، نمبر 1 پاک دامن ہونا،
نمبر 2 خامد ہونا. لکھیں جی نوٹ، اس طرح وہ تہمت سے محفوظ رہے گی. عورت کا قلعہ 2 چیزیں، محسنات حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس طریقہ نیچے لکھے طریقہ، جس طریقے سے تم نفع اٹھا لو اس کے ساتھ، منہن ان عورتوں سے تم نفع اٹھا لو. نیچے لکھے جماع یا خلوت صحیحہ، تم نے ان عورتوں سے جماع کر لیا یا خلوت صحیح ہو گئی ہے. قربت تو نہیں ہو سکی، درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں تھی، تنہا تو ہوئے ہو دونوں. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو تم ان کو ان کے حق مہر، فریضۃ مقرر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، نیچے لکھے دفع شبہ، وَلَا جُنَاحَ کے اوپر دفع شبہ. حق مہر مقرر کرنے کے بعد نماز روزہ کی طرح اس میں کمی ہوگی یا نہیں؟ ہو سکتی ہے. 10,000 روپے حق مار تھا، میں 20 دیتا ہوں جی. تو نے دل خوش کر دیا، اس نے کہا نہیں میں 5 لیتی ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، آپ نے اشکال ہی نہیں سمجھا، جواب میں کیا سمجھاؤں؟ کمی بیشی نماز روزے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، حق مار میں ہو سکتی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس چیز میں کہ آپس میں راضی ہو جاؤ تم اس کے ساتھ. خامد کہتا ہے میں 10 کے بجائے 20,000 دوں گا، وہ کہتی ہے 20 کیوں دیتے ہو، میں 10 میں سے بھی 5 چھوڑتی ہوں. آپس میں راضی ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں. من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، یقین اللہ کریم ہے، کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، 13واں حکم آ گیا 14 حکموں میں سے. جو بندہ نہیں طاقت رکھتا تم میں سے، طول یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو نہیں طاقت رکھتا تم میں سے نکاح کرنے کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کے المحسنات کے نکاح کرے آزاد عورتوں سے، المومنات جو ایماندار ہے. آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا مہر نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس اس میں سے جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ. اس کے نیچے لفظ لکھیں، یعنی لونڈی کسی اور کی ملک کو منکوحہ تمہاری بنے. ٹھیک ہے، کسی آدمی سے بات کی، یار لونڈی تو تیری رہے گی، نکاح مجھ سے کرنے دے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میری بھی خدمت کرے گی، کھانا پکانا کپڑے دھونا تیری منکوحہ بن کر رہے گی. ٹھیک ہے. فَمِمَّا، یوں نہیں فرمایا متا کر لو، متے کی نفی ہو گئی. فرمایا مما ملکت ایمانکم، آزاد عورت کا خرچہ زیادہ کرنا پڑے گا، اس کی طاقت نہیں ہے. فمما ملکت ایمانکم، پس اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المومنات، تمہاری آپس کی لونڈیوں میں سے، المومنات جو ایمان والی ہوں. مومنات کے نیچے لکھیں قید استحبابی، بہتر ہے کسی مومن لونڈی سے نکاح کرو جو ایمان قبول کر چکی ہے، ورنہ کتابی لونڈی سے بھی جائز ہے، کتابی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. آگے سورت مائدہ کے اندر بات آ رہی ہے، کتابی سے نکاح بھی جائز ہے. اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن المومنات یہ بہتر ہے وہ لونڈی ایمان والی ہونی چاہیے. واللہ عالم بایمانکم، دینی لحاظ اللہ کریم جانتا ہے تمہارے ایمان کو، دینی لحاظ کرو ایمان کا. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں. اس کے نیچے لفظ لکھنے مولانا اشکال، یہ تو باندھی ہے، لونڈی لکھیں باندھی لکھیں، یہ تو باندھی ہے.
فرمایا کیا ہوا؟ سارے آدم و حوا کی اولاد ہو، لونڈی سے کیسے نکاح کروں؟ فرمایا بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعد میں سے ہیں، یہ تو دیکھو سارے حضرات آدم و حوا کی اولاد ہیں، لونڈی ہے تو کیا ہوا؟ فانکحوہن بإذن اہلہن، نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، اہل کے نیچے لکھے مالک، ایک شرط، وآتوہن شرط نمبر 2، اور دو تم ان لونڈیوں کو ان کے مہر بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات قید میں لائی ہوئی ہوں، غیر مصافحات نہ شہوت رانی کرنے والی ہوں وہ لونڈیاں، ولا متخذات اخدان اور نہ بنانے والیوں خفیہ یارانے بنانے والی نہ ہوں۔ اب لونڈی سے نکاح کر لیا اور اس سے برا کام سرزد ہو گیا، اس کی سزا آتی ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، بیان حد نیچے لکھیں، بیان حد، لونڈی کی حد کا بیان۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب قید میں لائی جائیں وہ لونڈیاں، قید میں لانے سے مراد نکاح کر لیا جائے، مراد نکاح لکھیں جی، مراد نکاح نہیں یاد رہے گا۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس آئے وہ بے حیائی کے کام کو، اگر ان سے گندا کام سرزد ہو گیا پھر فَعَلَيْهِنَّ، پس ان لونڈیوں پر نصف ما علی المحصنات، آدھی سزا ہے اس کی جو آزاد عورتوں پر ہے، آزاد عورتوں پر جو ہے اس سے آدھی سزا ہے، من العذاب، سزا میں سے، لکھیں 50 کوڑے۔ آزاد کو تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، سورۃ النور میں آپ نے پڑھا تھا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، تتمہ حکم نمبر 13 نمبر حکم کا تتمہ ہے یہ۔ ذالک معنی لکھے اوپر، ذالک اس کا مشان ہے لونڈی سے نکاح، ذالک لونڈی سے نکاح، لمن اس بندے کے لیے مناسب ہے، خشی العنت منکم، جو ڈرتا ہو زنا سے تم میں سے، جو زنا سے ڈرتا ہو، شہوت کا غلبہ ہے، آزاد عورت نہیں مل رہی، ایسا نہ ہو مجھ سے برا کام سرزد ہو جائے، اس کو چاہیے لونڈی سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور صبر کرنا تمہارا، مصدری معنی صبر کرنا تمہارا بہت بہتر ہے تمہارے لیے لونڈی سے نکاح کرنے سے۔ خیر لکم کے نیچے لکھیں، لونڈی سے نکاح کرنے سے تمہارا صبر کرنا بہتر ہے، شہوت کا غلبہ ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وسعت تو اس نے دے دی ہے، کوشش کرو کنٹرول کرنے کی۔ یرید اللہ لیبین لکم، ترغیب الی التعمیل، ترغیب الی التعمیل، عمل کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ ارادہ کرتا ہے لیبین لکم، تاکہ واضح کرے تمہارے لیے قوانین، تمہارے فائدے کے قوانین اللہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ رہنمائی کرے اللہ کریم، اللہ ارادہ کرتا ہے یہدیہ لیبین، یبینہ پر عطف نام اس کے ساتھ لگے گی، تاکہ رہنمائی کرے اللہ تمہاری، سنن الذین، حالات ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اللہ تم سے پہلے لوگوں کے حالات کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، پچھلے ماضی والے قصے سنا کر۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، مشترکہ خلاصہ سن لو، اور تاکہ رجوع کرے اللہ کریم تمہارے اوپر خصوصی طور پر، یتوبہ کے نیچے خصوصی اللہ کریم توجہ کرنا چاہتا ہے تم پر۔ اللہ کریم علیم جاننے والے بندوں کی مصلحت کو، حکیم حکمتوں والا ہے رعایت مسالے میں۔ واللہ یرید، اللہ ارادہ کر دیں یتوب علیکم، کہ رجوع فرمائے تمہارے اوپر، نیچے لکھ لیں رحمت سے۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیچھے چلتے ہیں خواہشات کے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ہٹ جاؤ تم، ہٹ جانا بہت بڑا، میلا عظیمہ کے نیچے دین کے کاموں میں،
وہ تو شاختوں کے پیچھے چلنے والے چاہتے ہیں ہٹ جاؤ تم من تمیلو میل نظیما، دین کے کاموں میں ہٹ جانا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، فائدہ نمبر 2، اللہ ارادہ کرتے ہیں یخفف عنکم کہ ہلکا کرے سختیوں کو تم سے. سختیاں نیچے لکھیں، سختیوں کو تم سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا یہ انسان ضعیفاً کمزور. ضعیفاً کے نیچے لکھیں بَدَنًا وَحِمَّةً، بَدَنًا وَحِمَّةً، انسان کا جسم بھی کمزور ہے، بدن ہمت بھی کمزور ہے، اسی اللہ کریم سختیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، 14واں حکم، 14 نمبر لکھیں جی، عنوان بھی لکھیں اس آیت کے اوپر، قانون اصلاح معاملات. قانون اصلاح معاملات. اے ایمان والوں نہ کھاؤ تم اموالکم، اپنے مالوں کو. اپنا مال کون کھاتا ہے؟ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھو. بینکم، نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں بالباطل، غلط طریقے کے ساتھ. ہاں الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت آپس کی رضا سے تم میں سے. یہ کپڑا 100 کا ہے، اس نے کہا 80 لیتے ہو، میں نے کہا 90 دے دو، ٹھیک ہے، تجارت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو. اس کے نیچے لکھیں یعنی دوسرے مومنین بھائی، ان کی جان کو اپنا جان سمجھو، یہ اشارہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، یعنی دوسرے مومنین کو قتل کرنا وہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ ہے تمہارے ساتھ مہربان. نقصان دینے والی جو چیزیں تھی اللہ نے ان سے منع کر دیا. ومن یفعل، جو بندہ کرے گا ذالک، یہ کام، ذالک کے نیچے قتل، عدوانا، زیادتی کرتے ہوئے، وظلما، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں موت کے بعد. عدوانن کے نیچے لب لکھیں، سامنے لکھ لیں. زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ غیر مستحق کو قتل کرنا. یہ تلے پیے اللہ نے کو پتہ ہی کو نہیں کیا کرو. ظلمن پر لکھیں عمدن. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ ذالک کے نیچے لکھیں اصلاحُ النار، اردو میں لکھیں آگ میں داخل کرنا. نسلیہ نارا، یہ آگ میں داخل کرنا ہے اللہ پر بڑا آسان. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے. بچو گے، کبائر جمع کا صیغہ ہے، بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے. کبائر جمع کیوں لائے؟ کیونکہ گناہوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں. ما تنہون عنہ، وہ بڑے بڑے گناہ کہ روکے جاتے ہو تم ان سے. نکفر عنکم سیئاتکم، ثمرہ نمبر 1، ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ. یہ ایک مفسرین کا قول ہے، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نیچے لکھیں مراد مصائب سیئات. آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کی بحث کرائی تھی آپ کو، سورۃ الاعراف بھی دکھائی تھی. سیئات اس سے مراد مصائب ہیں. تم گناہوں سے بچو گے اللہ تمہارے مصائب تم سے ہٹا دے گا. سورۃ الاعراف کھولیں جی، بحث کرائی تھی، اب آپ بھول جاتے ہیں، میں کیا کروں. آیت نمبر 95،
میں 94 سے معنی کرتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو بالباساء، ساتھ محتاجی کے، والضراء، اور ساتھ تکلیفوں کے، کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ الحسنہ، خوشحالی۔ دیکھیں السیئہ بدحالی۔ آ جاؤ مولانا، حضرت فرماتے ہیں سیئات سے مراد مصائب ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 95 حوالہ لکھ لیں، وَنُدْخِلْكُمْ، ثمرہ نمبر 2، داخل کریں گے ہم تم کو مدخلاً کریما، مدخلاً ظرف ہے، جگہ میں، کون سی جگہ؟ کریماً، بڑی عزت والی۔ اب یہاں میں آپ کو فرق لکھوا دوں، لکھیں جی حاشیے پر، معصیت پر اصرار سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے؟ معصیت پر اصرار سے گناہ پر بندہ ڈٹا رہے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں کو اللہ نے غضب، لعنت، عذاب، جن چیزوں کو اللہ نے غضب، لعنت، عذاب اور جہنم کے ذکر پر ختم کیا، وہ کبیرہ ہیں۔ لعنت کا ذکر آئے جس گناہ پر، غضب کا ذکر آئے، جہنم کا ذکر آئے، عذاب کا ذکر آئے، وہ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہوں گے۔ نمبر 3، کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا بھی کبیرہ ہے۔ 3 قول آپ کو عرض کر دیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جملہ لکھیں لا تتمنوا کا۔ کچھ عورتوں نے تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے، واہ بھائی واہ، لالا کی کرے لا تتمنوا، کچھ عورتوں نے تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے، شاباش شاباش، مرد ہوتے، شاباش۔ آپ کا کیا بنتا؟ یہ نہیں لکھنا، مطلب یہ لکھ لیں آپ خدا، واہ بھائی واہ، تو ہمیں دوہرا حصہ ملتا، تو ہمیں کچھ عورتوں نے تمنا کی کہ ہم کیوں مرد ہوتے، مسجد میں بیٹھ کر دورے میں شریک ہوتے، یہ نہیں لکھنا، ایسا نہ آپ یہ لکھ لیں، واہ بھائی واہ۔ کیوں تمنا کی تھی؟ اس کا ازالہ کیا، دیکھیں لا تتمنوا، نہ تمنا کرو ما، ان فضائل کی، ما کا معنی لکھیں جی فضائل، فضل اللہ بہ، کہ فضیلت دی اللہ کریم نے اس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، بعض تمہارے کو بعض پر، بعضکم علی بعض پر، عربی میں لفظ لکھنے ہیں 2، پھر رزق والارث، بس پھر رزق والارث، رزق میں اللہ نے فضیلت دی ہے، وراثت میں فضیلت دی ہے، تم تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ للرجال پر لکھیں علت، وجہ للرجال نصیبون، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، ان فضائل میں سے جو انہوں نے کمائے، مما اکتسبوا پر لکھ لیں من الحسنات، من الحسنات،
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ عورتوں کے لیے حصہ ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَا ان نیکیوں میں سے جو انہوں نے کمائی ہے. اس پر بھی لکھے من الحسنات. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور مانگا کرو اللہ کریم سے اس کا فضل مانگا کرو. وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. نیچے لکھیں من فضلہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. مرد بھی فضل مانگ سکتا ہے عورت بھی مانگ سکتی ہے. یقیناً اللہ کریم ہے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا. سامنے لکھے مولانا جملہ نمبر 1 فضائل وہابیہ، نمبر 2 فضائل کسبیہ. فضائل وہابیہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے حسین بنا دیا، اب اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. جمیل بنا دیا کوئی دخل نہیں ہے. خوبصورت بنا دیا کوئی دخل عمل نہیں ہے. کسی کو بدصورت بنا، یہ اللہ کی مرضی. اور کسبیہ جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرے، نیک اعمال زیادہ کرے. ایک بندہ 5 وقت فرض پڑھتا ہے نماز، دوسرا تہجد پڑھتا ہے. ایک بندہ 1 پارہ پڑھتا ہے روزانہ، ایک بندہ 2 پڑھتا ہے. یہ فضائل کسبیہ ہیں. سبحان اللہ. اب جو فضائل وابیہ ہیں ان میں تو تمنا نہ کرو. اللہ نے مرد کا حصہ ڈبل مقرر کیا ہے، یہ وابی چیز ہے، تم کیوں تمنا کرتی ہو؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِكُلٍّ اس کے نیچے ایک لفظ لکھے ناسخ. اگلے جو لفظ ہیں وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اس کے نیچے لکھے منسوخ. میں معنی کر لوں؟ چلو آپ کو حاشیہ پہلے لکھوا دیتا ہوں. لکھیں جی. دور جاہلیت میں آدمی دوسرے سے موالات کا عقد کرتا. تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ. دونوں ایک دوسرے کا تاوان ادا کریں گے اور وارث بنیں گے. ابتدائی اسلام میں یہ حکم رہا. بعد میں آیت میراث سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مجاہد رحمت اللہ علیہ منسوخ نہیں. بلکہ مولا الموالات، تو عبارت کٹھی بنے گی مولا الموالات. مولا الموالات، مولا الموالات کے 2 حق تھے. نمبر 1 وراثت میں چھٹا حصہ، اور نمبر 2 نصرت و امداد. آیت میں مراد نصرت و تعاون ہے.
اور آیت منسوخ نہیں۔ اب ذرا سر اٹھائیے، مہربانی کیجئے، میں آپ کو سورۃ الاحزاب اور سورۃ الانفال یاد دلاؤں۔ مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ مہاجر فوت ہوتا تو انصاری اس کا وارث بنتا تھا، انصاری فوت ہوتا تو مہاجر اس کا وارث بنتا تھا۔ کوئی ذہن میں خاکہ ہے دوستوں کے؟ لیکن جب وراثت والی آیات نازل ہوئیں، اللہ نے فلاں فلاں کا حصہ مقرر کیا ہے، تو ان دونوں کا آپس میں وارث بننا ختم ہو گیا۔ البتہ اتنا کر سکتے تھے، مہاجر فوت ہو رہا ہے، اس نے کہا یار میرا بھائی بنا ہوا تھا انصاری، کچھ نہ اس کو دے دینا، وصیت کر سکتا۔ وہ فوت ہو رہا ہے، یار کچھ نہ کچھ مہاجر بھائی کو دے دینا، کچھ انصاری کو دے دینا۔ اس کو کہتے تھے نصرت اور تعاون۔ مولا الموالات میں نے آپ کو لکھوا دیا، دو آپس میں معاہدہ کر دے۔ مثلا مہاجر انصاری نے معاہدہ کیا، تیری جنگ میری جنگ، تیری صلح میری صلح۔ اب ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، لیکن آیات میراث نازل ہونے کے بعد یہ آپس میں ان کا وارث بننا ختم ہو گیا۔ ان کو وراثت میں سے چھٹا حصہ ملتا تھا۔ اب پھر یہ آیت منسوخ ہے نا؟ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان کے دو حقوق تھے، ایک حق تھا وراثت میں سے چھٹا حصہ، وہ تو ہو گیا کینسل، وہ تو ہو گیا منسوخ، اور آپس میں جو تعاون ہے کچھ نہ کوئی یار اس کو دے دینا، یہ باقی تھا۔ یہ کیا تھا؟ اب آیت کے اندر کیا مراد ہے؟ ان کو حصہ دو جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، تیری لڑائی میری لڑائی، تیری صلح میری صلح۔ تجھ پر کوئی چٹی پڑی میں ساتھ تیرا تعاون کروں گا، مجھ پر کوئی چٹی پڑی تاوان دینا پڑا تو میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو اب آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے تعاون کر سکتے ہو ایک دوسرے کا۔ فوت ہوتے وقت کہہ دو یار اتنی کچھ نہ کچھ یار اس کو بھی دے دینا، میرا بھائی بنا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں منع کرتا ہوں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دی ہم نے وارث، موالیہ وارث مقرر کر دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ ماں باپ چھوڑ گئے مال، قریبی رشتہ دار مال چھوڑ گئے، ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ والذین، ناسخ منسوخ بعد میں عرض کروں گا لفظ، پہلے معنی سن لیں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ عقدت باندھا ہے تم نے، ایمانکم اپنی قسمیں اور وعدے، تم نے وعدے اور قسمیں باندھی ہیں، فآتوہم نصیبہم، دو تم ان کو حصہ ان کا، چھٹا حصہ مراد نہیں، تعاون کرنا مراد ہے۔ اب متقدمین فرماتے ہیں، متقدمین پرانے علماء پرانے، وہ فرماتے ہیں والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ آیت کا حصہ منسوخ ہے۔ جن سے تم نے وعدے کیے تھے، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، ایک دوسرے کا تاوان ادا کریں گے، ایک دوسرے سے امداد کریں گے، ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، یہ بات منسوخ ہو گئی۔ ناسخ حصہ کون سا ہے؟ یہ اوپر والا، وَلِكُلٍّ جن وارث مقرر ہو گئے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تم نصیب، ان کو حصہ کوئی نہیں دینا، منسوخ ہے۔ ابن عباس نے فرمایا منسوخ نہیں ہے۔ اب کیا معنی ہوگا؟ وارث تو مقرر کر دی ہم نے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے باندھا ہے تم نے وعدہ، وعدے باندھے ہیں، وعدے مضبوط کیے، گرہ لگائی ہے وعدوں کی، فآتوہم نصیبہم، دو تم ان کو حصہ، یعنی ان سے تعاون کرو۔ کیا کرو؟ تعاون کرو۔ حضرت بھی فرماتے تھے ایت منسوخ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دو حقوق لکھوا دیے ہیں، پڑھیں وہ دو حقوق۔ مولا الموالات کے دو حقوق تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے، نمبر ایک وراثت میں سے چھٹا حصہ، اور نمبر دو نصرت اور تعاون۔ تو اب نصرت اور تعاون مراد ہے یہاں پر۔
یار تیرا بھائی بنا ہوا تھا، کچھ نہ کوئی یار اس کو دے دینا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین اللہ کریم ہے ہر چیز کے اوپر گواہ اور نگران نگہبان۔ الرجال قوامون علی النساء، تعیین حاکم، نیچے لکھیں تعیین حاکم، مرد قوامون علی النساء، حاکم ہے عورتوں پر، النساء کے نیچے لکھیں رعیت، یہ عوام ہے اور مرد حاکم ہے۔ عربی کے لفظ لکھواتا ہوں، عربی میں کوشش کریں مولانا، اردو میں کیوں لکھواؤں؟ القوام لکھیں جی، القوام کیا ہوتا ہے؟ هو القائم بالمصالح والتدبیر والتادیب۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ هو القائم، جو قائم ہے بالمصالح، فوائد کے ساتھ، والتدبیر، نظام چلانا، والتادیب، ادب سکھانا، عورتوں کو ادب مرد نے سکھانا ہے، تدبیر سارا نظام مرد نے چلانا ہے، فیدوں کی لحاظ یہ مرد نے رکھنی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں؟ سبب اول فضیلت، لکھے جی، بما سبب اول فضیلت، فضیلت کے آگے لکھے وہابی، یہ وہابی فضیلت ہے مردوں کو، کیسے؟ بما فضل، مرد کیوں حاکم ہے عورتوں پر؟ بوجہ اس کے کہ فضیلت دی اللہ کریم نے بعضہم، ان کے بعض کو، بعضہم کے نیچے رجال، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی علی بعض، بعض پر، بعض ان کے نیچے نساء، کیوں؟ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض ان کے مردوں کو بعض عورتوں پر، اللہ نے فضیلت دی مردوں کو عورتوں پر، بس یہ وہابی چیز ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ایک اور لفظ آپ کو لکھوانا ہے، بما فضل، اللہ کے اوپر علم و عقل، علم و عقل، فہم و تدبر، قوت و قدرت، بس مرد کا علم زیادہ، عقل زیادی، فہم زیادہ، سمجھ زیادی، تدبر اور فکر زیادہ، طاقت زیادی، قدرت زیادی، یہ وہابی چیز ہے۔ فضائل دو قسم ہے، وہابی اور کسبی۔ ایک تو وجہ ہی ہے اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسری وجہ وہاں بے ماں، سبب نمبر دو، اس پر لکھیں فضیلت کسبیہ، کسبیہ جو بندہ خود محنت کوشش کر کے حاصل کرے، وہ کیسے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے۔ مرد کیوں حاکم ہے؟ اس وجہ سے بما انفقوا، بوجہ اس کے کہ خرچ کرتے اپنے مالوں میں سے، خرچ کرنا مرد کے ذمہ ہے، عورت نوکری کرے خامد کو کھلائے، یوں نہیں، ہاں وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے کہ خرچ کرتے ہیں مرد، مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں میں سے، حق مار مرد کے ذمے، رہائش مرد کے ذمے، نفقہ مرد کے ذمے، کپڑا مرد کے ذمے، یہ ساری چیزیں مرد کے ذمے ہیں۔ یہ فضیلت کسبیہ ہے، خود محنت کرے، کوشش کرے، بیوی کو کھلائے۔ سبحان اللہ، یہ مرد کے فرائض ہو گئے، خرچ کرنا۔ فالصالحات، مونا اب ایک چھوٹا سا لفظ اور بھی لکھنا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا، فرائض رجال، مرد کے ذمہ کیا ہے؟ کمائے، محنت کرے، خرچہ کرے عورت پر، یہ مرد نے کرنا ہے، عورت نوکریاں کر کے خامد کو کھلائے، ہائے ہائے۔ فالصالحات، اس پر لکھیں فرائض نساء، عورتوں کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ مرد کے ذمہ ڈیوٹی ہے کمائے، خرچ کرے بیویوں پر، عورت کے ذمہ فرائض نساء۔ فالصالحات، نیکیاں کرنے والی عورتیں، قانتات، حکم ماننے والی عورتیں، حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیب، لام بمانا فی، فی الغیب، پیٹھ پیچھے،
پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی، مال کی بھی حفاظت کرنے والی، عزت کی بھی حفاظت کرنے والی، خامد کے اسباب کی حفاظت کرنے والی۔ خامد نوکری پر جائے، پیچھے زیور اور پیسہ میں کے پہنچا دے، یہ معنی حفاظت کا۔ شاباش۔ مونا کس کی حفاظت کرنے والی؟ مال کی اور عزت کی۔ بما حافظ اللہ، یہ ماں مصدریہ ہے، بوجہ اس کے کہ توفیق دی اللہ کریم نے حفاظت کی۔ اللہ نے عورت کو حفاظت کی توفیق دی ہے، وہ دکان پر جائے، وہ نوکری پر جائے، وہ کام کاج کے لیے کھیت پر جائے، اللہ نے اس کو حفاظت کی توفیق دی ہے۔ تو عزت کی بھی حفاظت کر، مال کی بھی حفاظت کر۔ واللاتی تخافون، مرد کا فریضہ کما کر کھلانا، عورت کا فریضہ عزت جان مال کی حفاظت، حکم ماننا، قانتات فرما بردار، نیک کام کرنا۔ واللاتی، اب 4 دفعات آ رہی ہیں جو بد اخلاق عورت ہے، نیچے لکھے قانون اصلاح، قانون اصلاح ناشیزہ، ناشیزہ مانا بد اخلاق، کینچیاں کو زبان چل دی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ انہوں میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، مجھ سے سر چاہو۔ 2 عورتیں تھیں، بڑی لڑاکی تھیں، ایک بستی میں رہتی تھی، دوسری بستی میں، ہر کسی سے لڑتی تھیں، ہر وقت لڑتی تھیں، کینچی کی طرح زبان چلتی تھی ان کی۔ سارے یہ بستی والے تنگ ہیں، وہ بھی تنگ ہیں۔ ایک دن اس عورت نے سوچا جو اس بستی میں رہتی تھی نا، کہ یار میں دوسروں سے لڑتی رہتی ہوں، اس لڑاکی سے جا کر کیوں نہ لڑوں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں آگے چلتا ہوں۔ وہ چل پڑی، چل سو چل، اس بستی میں جا پہنچی۔ او فلانی باغو کتھا گئی ہے، او بھگو، وہ کتھا گئی ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ بستی والوں نے کہا جی وہ تو کل سے غائب ہے، وہ نہر پر گئی تھی کپڑے دھونے، پتہ اسے کہا میں پیچھے جاتی ہوں۔ یہ نہر پر جا پہنچی، یہ جو لڑاکی تھی نہر پر جا پہنچی اس کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس کو جو دیکھا تو وہ جو اس بستی والی لڑاکی تھی نا، وہ کپڑے جب کل دھو رہی تھی، کل گئی تھی نہر پر، اوپر جو ہے درخت تھا، درخت پر بیر لگے ہوئے تھے، پرندہ جو بیٹھا نا تو پرندے نے چونچ کے ساتھ جو بیر کو کاٹا تو ٹھا اس کے سر پر آ لگا۔ یہ کپڑے دھو رہی تھی نیچے، اس نے درخت سے لڑنا شروع کر دیا، نا یہ تو نے اس وقت پرندے کو بیٹھنے دینا تھا، اس وقت میرے سر پر بیر گرانا تھا، اس وقت مجھے تکلیف دینی تھی۔ وہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں درخت سے لڑ رہی ہے، یہ بیچاری واپس آ گئی، اس سے مقابلہ میں نہیں کر سکتی، مہربانی کرو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں ہیں کہ تم ڈرتے ہو نشوزہن، ان کی بدخوئی سے، بد اخلاقی سے، ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، نشوزہن ان کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہو، پھر کیا کرو؟ فعظوہن، دفعہ نمبر 1، پس سمجھاؤ تم ان عورتوں کو زبان سے، سمجھاؤ 1، نہ مانے، نمبر 2 دفعہ واجروہن فی المضاجع، ان کو اکیلا چھوڑ دو بستروں میں، اکیلا چھوڑ دو ان کو بستروں میں۔ نیچے لکھے سزا روحانی، بستر الگ کر دو، ان کے ساتھ نہ لیٹو، یہ بھی بڑی روحانی تکلیف ہوتی ہے، آپ کواروں کو کیا پتا۔ نمبر 3 وَضْرِبُوهُنَّ، مولوی صلی اللہ پڑھنا ہوئے تو الحمدللہ، شکر نہیں پڑھنا ہویا، فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، دفعہ نمبر 3۔ اچھا اب بھی بات نہیں آئی، الگ لیٹے رہے تم، لالے کو ڈاڑا پتہ لگ سی، ہاں لالے کو ڈاڑا پتہ ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ نمبر 3، اور مارو تم ان کو، لاٹھیاں توڑ دو ان پر، یہ مانا ہے، واہ بھائی واہ۔ وَضْرِبُوهُنَّ، ڈنڈا چاہتے ٹھاتے ماریا، مارو 100 شمار کرو 1، یہ مانا ہے، واہ بھائی واہ۔ وَضْرِبُوهُنَّ پر لکھو اعتدال کے ساتھ، اور شادی شدو وَضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہو تم ان کو، لیکن ہاں چہرے پر زخم نہ پڑے، جسم پر نشان نہ پڑے، ایک آدھ کوئی تھپڑ مار دیا بس۔
فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ اگر فرما بردار بن جائیں تمہاری، اطاعت کر لیں تمہاری. اب جب مارا نا اس نے وہ فرما بردار بن ٹھیک ہو گئی ہے. فَلَا تَبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس نہ تلاش کر ان کے اوپر سبیلاً کوئی بہانہ. خیر ہوئے شاہ مہربانی یا انشاءاللہ خیر ہوئے. اچھا جی، بس نہ تلاش کرو تم ان عورتوں پر کوئی بہانہ زیادتی کرنے کا. لکھو جی، عورت فرما بردار ہے، کہاں مانتی ہے. اب نہ فرمانے کی نہیں، تو آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہے؟ مارنا شروع کر دیا. بہانہ تلاش نہ کرو نا بھائی، یہ ہل رہی ہے کیوں بھائی؟ اندازہ لگاؤ جی کیوں. مونا علت سنو، اللہ قربان جاؤں تیرے انداز پر. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین اللہ کریم ہے بلند اور ہے بہت بڑا. تم عورت پر بلند ہو، اس کو مار پیٹ رہے ہو، ظلم کرے، اللہ تم پر بھی بلند ہے، تم سے بھی انتقام لے سکتا ہے نا. اس لیے علی فرمایا. اور اللہ کے نام ہیں بے شمار، وہ ذکر ہو سکتے تھے. ان اللہ کان غفور الرحیم وغیرہ وغیرہ، لیکن نہ علی کہا اوپر ہے تمہارے. اگر تم اس کے اوپر ہو، حاکم بنے ہوئے ہو، یہ دیکھو ظالم، اس پر ظلم نہ کرو. اوپر وہ بھی کھڑا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے. آ جاؤ جی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عورت آئی، حضرت مجھے خامد بڑا مارتا ہے، میں بڑی تنگ ہوں، کوئی دم شم کوئی وظیفہ. فرمایا پانی لے آؤ، بوتل لے آؤ جی. بوتل آ گئی پانی کی بھائی. حضرت نے کہا یہ بوتل لے جاؤ. جب خامد گھر آئے نا تو 2-3 گھونٹ پانی کے پی لینا. ٹھیک ہے جی. صبر جی 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 حضرت. فرمایا پانی کے جو گھونٹ پینے ہیں نا 2-3، تو پانی نیچے نہیں لے جانا، رکھنا ہے منہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ پہلے بتا چکی تھی نا، جب خامد آتا ہے نا گھر میں، وہ مجھ سے بات کرے اس کو جواب دیتی ہوں. روٹی پکائی ہے؟ پکی پئی ہے، پکائی ہوئی ہے. کپڑے استری کیے ہیں نا استری، اس کو غصہ لگتا ہے، مجھے مارتا ہے. چلی گئی. خامد آ گیا جی، کام کاج کر کے دکان سے زمین سے ہل چلا کر. اس نے دیکھا آ رہا ہے، پانی کے گھٹ منہ میں رکھ لیے. اچھا اب وہ خامد آیا وہ ہے نا، اس نے وہ کھانا پکا منہ میں تو پانی تھا. روٹی تیار ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ حیران ہو گیا. خیر انہیں کھانا شانا کھایا، پھر چلا گیا دکان پر. دوسرے دن آیا، اس نے دیکھا آ رہا ہے نا، بھاگ کر گئی، بوتل اٹھائی، 2-3 گھونٹ منہ میں رکھ لیے. اب وہ پوچھتا ہے سارے ٹھیک ٹھاک؟ وہ منہ میں تو پانی تھا. حضرت کے پاس آ گئی. حضرت وہ آپ نے کیا دم پڑا تھا؟ کیوں؟ خامد نے مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے. تو کیا کرتی حضرت؟ آپ نے جو بتایا تھا پانی کے گھونٹ منہ میں رکھنے ہیں، وہ منہ میں رکھ لیتی ہوں، اس نے مجھے مارنا چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا وہ تو سادہ پانی تھا. ہاں دم نہیں تھا، تو مجھے مارنا اس نے کیسے چھوڑ دیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا بات یہ تھی، وہ خامد بات کرتا تھا تو اس کو جواب دیتی تھی، اس کو آتا تھا غصہ، وہ تجھے مارتا تھا. پانی منہ میں رکھنے سے تیرا منہ بند ہو گیا، اس کا ہاتھ بند ہو گیا. مہربانی کریں، یہ نسخے گھر نہیں رسنے. مہربانی. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. مونا ایک آدمی نے دوسرے کو کہا، دوست کو، میری بیوی تو میری بات نہیں مانتی، نافرمان ہے، کیا کروں، بڑا تنگ ہوں. تیری بیوی بات مانتے؟ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام تھا. وہ کیسے؟ اس نے کہا واہ 20 سال ہو گئے ہیں میری بیوی میری بات مانتی ہے. نہیں شادی ہوئی نا تو میں نے جگ اٹھایا اس کو توڑ دیا، پھر گھڑا اٹھایا اس کو پھینک دیا، ٹوٹ گئی. بیوی ڈر گئی. بس یہی میں نے کیا ہے. بیوی ڈر گئی، 20 سال ہو گئے میری فرما بردار ہے. اس دوست نے کہا یار یہ تو کام بڑا آسان ہے، جگ توڑ دو، وہ میز توڑ دو، کرسی پھینک دو. یہ گھر میں گیا، بیوی سامنے، اس نے اٹھائی چیز گلاس اٹھایا بیوی نے کہا چپ کر، یہ کام پہلے دن کرنا تھا.
لالا تجربہ نہیں کرنا ہے، مہربانی کریں، ہاں تجربے شروع کر دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ تو کنواروں کو بتا رہا ہوں نسخے، شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، مہربانی کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دفعہ نمبر 4، 3 دفعے ہو گئے، سمجھانا، الگ لیٹنا، اعتدال کے ساتھ مارنا، چوتھا دفعہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو مسلمانوں، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ضد کا خطرہ کرو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان، آپس میں ضد ہے، یہ دونوں باغ نہیں آتے، تو پھر فَابَّسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پس مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے، دونوں فیصلے کرنے والے بیٹھے، عورت کو یہ شکایت ہے، مرد کو یہ شکایت ہے، فرمائیں یریدا اصلاحا، اگر ارادہ ہوا دونوں فیصلہ کرنے والوں کا اصلاحاً ملاپ کا، یوفق اللہ بینہما، ملاپ کرا دے گا اللہ ان میاں بیوی کے درمیان۔ اصل مونا ہم بےمان ہیں، جو ہم صلح کرانے والے ہوتے ہیں نا، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اگر ارادہ ان کا صلح کا ہونا، نیک ارادہ ہو، اللہ ملاپ کرا دیتا ہے۔ آپ کو میں فرق بھی لکھوا دوں حکم اور حاکم میں، سامنے لکھیں، حکم فریقین، دل سے اس کو مانے، حکم کس کو کہتے ہیں؟ فریقین، دل سے اس کو مانے۔ نمبر 2 حاکم، فریقین راضی ہوں یا نہ، حاکم فریقین راضی ہوں یا نہ، فیصلہ اس کا مانا جاتا ہے۔ یہ حاکم اور حکم میں فرق ہے۔ آ جاؤ جی، ان اللہ کان علیما خبیرا، یقین اللہ کریم ہے جاننے والا، طریقہ اصلاح کو خبر رکھنے والا ہے، حاکمین کی نیت کو، جو حکم مقرر کیے تھے حاکمین، ان کی نیت کو جاننے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سبحان اللہ، مونا سامنے جملہ لکھیں، گزشتہ امور مشاغل دنیا میں سے تھے، یہ جو سارے ہم نے بیان کیے گزشتہ امور مشاغل دنیا میں سے تھے، ان میں مشغول ہو کر مقصود اصلی کو نہ بھولنا، ان میں مشغول ہو کر مقصود اصلی کو نہ بھولنا۔ اصلی مقصود کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نیچے لکھے مقصود اصلی، احکام رعیت بیان کرنے کے بعد مقصود اصلی، اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی، امر ابقائی ہے، اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی، انہیں شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ مونا 9 لوگوں سے حسن سلوک کا حکم ہے، 9، میں نمبر عرض کرتا جاتا ہوں، آپ نے لکھنے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ایک عبارت احسنوا بالوالدین احسانا، نیکی کرو والدین کے ساتھ نیکی کر۔ میں نے آپ کو وجوہات بھی لکھوا دی تھی سورۃ البقرہ میں، ہاں نہ بھی نہیں کرتے، کیوں والدین سے نیکی کرنی ہے، میں نے وجوہات لکھوائی تھی۔ اولاد کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں، اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اولاد سے حسد نہیں کرتے، ساری باتیں لکھوا دی تھی۔ نمبر 2 وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ 2، وَالْيَتَامَى 3، مسکین 4، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی رشتہ دار، پڑوسی رشتہ دار نمبر 5، جس کا گھر فاصلے پر ہو، محلہ 1 ہو، محلہ 1 ہے پڑوسی لیکن ہے ذرا دور، گھر اس کا فاصلے پر ہے، قریبی رشتہ دار پڑوسی، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ والجار الجنوب، اور پڑوسی اجنبی نمبر 6، اس سے بھی بھلائی کرنی ہے۔ وصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا، بالجنب پہلو، سامنے لکھ لیں جملہ، اوپر لکھ لیں آپ کی مرضی، رفاقت عارضی ہو یا دائمی، رفاقت عارضی ہو یا دائمی، سبق میں ساتھی بیٹھا ہوا ہے ساتھ پہلو والا، ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھو تاکہ اس کو تکلیف ہو، یہ مطلب ہے۔ چپ کر گئے،
بس کی سیٹ پر بیٹھے خوب ایسے پھول کر بیٹھے تاکہ جھٹکا جو لگے بریک لگے ساتھ والا نیچے گر پڑے، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ وہ صاحب بالجنب، نمبر 7 جو ساتھی ہے پہلو والا، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سفر کا ساتھی بن گیا ہے، کوئی کلاس میں ساتھی بن گیا ہے، کوئی کمرے میں ساتھی بن گیا ہے، پہلو کا ساتھی۔ وابن السبیل اور مسافر، نمبر 8 وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ نہ، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا، من کانا مختانا، اس بندے کو جو دل سے اکڑ کرنے والا ہو۔ میں نے فرق لکھوایا تھا، فخورا، فخر کرنے والا، اعضاء اور جوارے کے ساتھ، اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ جتنے حقوق ہیں نا، ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا، لا تمشِ فی الارض مرحا۔ جب بندہ فخر اور آکڑ میں آ جاتا ہے پھر حقوق کا اس کو لحاظ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا، آکڑ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ دل میں آکڑ رکھے یا اپنے اعضاء کے ساتھ فخر اور آکڑ ظاہر کرے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ من سے بدل آ گیا، من کانا، من سے بدل، کن کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی وہ لوگ یبخلون زجر جو بخل کرتے ہیں خود، ویامرون الناس بالبخل اور حکم دیتے لوگوں کو ساتھ بخل کے، خود بھی بخل کرتے ہیں، یہ لازمی گناہ اور متعدی دوسروں کو کہتے ہیں بخل کرنے کا۔ اب یا مرون کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، لسانن یا عملن، لسانن یا عملن، یا زبان سے بخل کرنے کا کہتے ہیں، یا عمل ایسا کرتے ہیں جسے بخل ظاہر ہوتا ہے۔ چندہ مانگا جا رہا ہے، اب بڑا خان صاحب بیٹھے، ملک صاحب بڑا سردار دنیا دار، اس نے کچھ بھی نہیں دیا، ایک ٹیڈی بھی نہیں دی، دوسرے کہیں گے یار یہ نہیں دیتا ہم کیوں دیں، یہ عملی طور پر دوسرے کو بخل کی ترغیب دینا ہے، اس سے بھی بچو۔ یامرون الناس بالبخل، سبحان اللہ، اور حکم دیتے لوگوں کو بخل کا۔ ویکتمون، اس کے نیچے لکھیں بخل علمی، مولوی آ گئے، بخل علمی، اور چھپاتے ہیں جو دیا اللہ نے ان کو من فضلی، اپنے فضل سے، علمی بخل بھی، مالی بخل بھی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کی ہم نے ایسے ناشاکر لوگوں کے لیے، کافرین سے مراد کفر نہیں ہے وہ والا کفر، ناشاکر، ایسے ناشاکروں کے لیے تیار کیے ہم نے عذاب ذلیل کرنے والا۔ میں نے لکھوایا تھا آپ کو، مہین ذلیل تو اللہ کیا کرتا ہے، یہ نسبت ہے سبب کی طرف، عذاب ذلیل کرنے والا۔ ہائے جو مال والی نعمت کی نہ شکری کرے، ان والی نعمت کی نہ شکری۔ والذین ينفقون اموالهم، نمبر 5 وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ، نمبر 6 نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ۔ ومن یکن الشیطان الا، وہ بندہ کہ ہو شیطان اس کے لیے دوست، شیطان کے نیچے لکھیں جنی و انسی، جنوں میں سے کوئی دوست بن گیا، انسانوں میں سے دوست بن گیا، جیسے یہ ہیں، وہ بندہ کہ ہو شیطان اس کے لیے دوست، فسا کرینا، پس برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا مصیبت نازل ہو جائے گی ان پر۔ مولانا تھانوی نے معنی کیا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اب موانع جو تھے ان کو دور کیا، رفع موانع، کیا مصیبت نازل ہو جائیں گی ان پر، یہ زجر بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، کیا مصیبت نازل ہو جائیں گی ان پر۔ لو آمنوا باللہ، اگر ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ وانفقوا، اور خرچ کریں، نیچے لکھیں اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ کن چیزوں میں سے، مما، ان چیزوں میں سے جو دی اللہ کریم نے ان کو۔ کیا مصیبت نہ، اللہ کو مان لیں، قیامت کو مان لیں اور خرچ ویسے کریں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے ان کو دی، اور اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، تو پھر وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ کریم ان کے ساتھ علم رکھنے والا، نیک ہے یا بد ہے اللہ کو پتہ ہے، اس کے مطابق اللہ کریم سزا دے گا۔
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تخویف اخروی، یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرے گا ذرا برابر، یظلم کے نیچے لکھیں ظاہراً۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھے جملہ، کسی کا ثواب مار لے یا بلا وجہ عذاب دینے لگے، جو ظاہراً ظلم ہے۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ اور بھی لکھیں، نمبر 2، اگر اللہ سب نیک و بد کو جہنم میں ڈال دے تو یہ ظاہراً ظلم ہے، حقیقتاً نہیں۔ کیونکہ اللہ مالک ہے، اس کی مرضی جو بھی کرے۔ لیکن اللہ ظاہراً ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی نیکوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، پوری پوری جزا دے گا۔ بس ورنہ ایک والد اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، اب وہ چیخے مار رہا ہے، وہ اس کو مرتا جا رہا ہے، اب دیکھنے والے سمجھیں گے ظلم کر رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً ظلم نہیں، ظاہراً تو ظلم معلوم ہو رہا ہے، ڈنڈا توڑ دیا اس نے بیٹے پر، حقیقتاً ظلم نہیں ہے کیونکہ وہ تو اصلاح کر رہا ہے اس کی۔ آ جاؤ جی، فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، وہ تو ایسا مہربان ہے اللہ، اگر ہوئی کوئی نیکی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوا کوئی ذرا ایک نیکی کا، یضاعفا، بڑھائے گا اللہ اس کو اور دے گا اپنی طرف سے اجرًا عظیما، اجر بہت بڑا۔ جو ثواب مقرر ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی اجر اور بڑا دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کیا حال ہوگا، کیفا کا معنی کیا، اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب لے آئیں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور لے آئیں گے ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر۔ میں نے سورۃ البقرہ میں آپ کو اس کے بارے میں لکھوا دیا تھا، 6 نمبر لکھوائے تھے، 6 باتیں لکھوائی تھی، اب بار بار بات نہیں ہو سکتی۔ یومئذ یود الذین کفروا، بیان کیفیت، جس روز یود الذین کفروا، خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، واو تفسیر یا وعن صبر، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہش کریں گے، کون سی خواہش، لو تسوا بہم الارض، لو مصدریہ، اب تو سوا کا معنی مصدر والا کروں گا، خواہش کریں گے، کس بات کی خواہش، لو تسوا بہم الارض، زمین کو اپنے ساتھ برابر ہونے کی خواہش کریں گے، زمین ہمارے ساتھ برابر کر دی جاتی، ہم زندہ نہ ہوتے، زمین ہمارے ساتھ برابر کر دی جاتی، ہم زندہ ہی نہ ہوتے، ہم زندہ ہی نہ ہوتے، زمین ہمارے ساتھ برابر کر دی جاتی۔ میں نے لو کس لیے بنایا، دوسرا لکھیں یہ لو برائے تمنی، خواہش کریں گے کس بات کی، کاش، لو تمنی کے لیے، کاش برابر کر دی جاتی ان کے ساتھ زمین، ہم زندہ ہی نہ ہوتے، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
نہیں چھپا سکیں گی اللہ سے کوئی بات. کیا معنی کیا؟ نہیں چھپا سکیں گی اللہ سے کوئی بات. سامنے لکھیں جی. چھپانے کی کوشش کریں گے. جیسے سورۃ الانعام میں ہے واللہ ربنا ما کنا مشرکین. لیکن کوئی بات چھپ نہیں سکے گی. کوئی بات حوالہ لکھ لیں سورۃ یاسین آیت نمبر 65 الیوم نختم علی افواہہم. اللہ مہر لگا دے گا. کوشش کریں گے چھپانے کی لیکن چھپ نہیں سکے گی کوئی بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے ایمان والو نیچے لکھی امر مصلح ہے. امر مصلح ہے. ربط سن لیں. حاشیے پر لکھے سامنے مولانا جلدی کریں. پہلے اعبد اللہ میں حکم عبادت. اب طریقہ عبادت. اعبد اللہ میں تھا حکم عبادت اللہ ہی کی عبادت. اب طریقہ عبادت. یہ ربط ہے. اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے پان تم سکارا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. نشے کی حالت میں نماز کے قریب. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یہ سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ بات آ رہی ہے. حتی تعلموا ما تقولون. یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. تقولون کے نیچے لکھے مراد قرات. کم از کم یہ تو پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ولا جنوبن اس کا تعلق ہے لا تقربوا سے. یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبن اس حالت میں کہ تم جنبی ہو. حال کونکم جنبا. حال کونکم جنبن. نحویو حال کونکم جنبن. نہ قریب جاؤ تم نماز کے حال ہونا تمہارا کہ تم جنبی ہو. غسل کی تمہیں حاجت تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب میں درمیان سے لفظ چھوڑ رہا ہوں. حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. حتی تغتسلوا کس کے متعلق ہے؟ جنوبن کے. جنبی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اب خیال درمیان میں الا عابری سبیل مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہو وہ راستے کو عبور کرنے والے ہو وہ. کیا مطلب؟ یعنی مسافر ہو وہ. لکھیں یعنی آگے جملہ پورا کریں. اور پانی نہ ملے تو تیمم جائز. بس سفر پر ہو وہ پانی نہیں مل رہا غسل کیسے کریں گے؟ تیمم کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اب الا عابری سبیل جو ہے نا اس کی مزید وضاحت ہے. نیچے لکھیں وضاحت عابری سبیل. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَلَا سَفَرٍ اور اگر ہو وہ تم بیمار بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا ایسا نہ ہو اس بیماری سے میں مر نہ جاؤں اگر وضو کرتا ہوں. اگر تم بیمار ہو وہ اولا سفرین یا شرعی سفر پر ہو وہ. سفرین کے نیچے شرعی او جا او بمانا واو. او بمانا واو لکھیں گے تو ورنہ تو معنی غلط ہو جائے گا. اگر تم بیمار ہو وہ یا سفر پر ہو وہ وجہ او بمانا واو اور آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط پیشاب پخانے سے او لامستم النساء یا تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو. لامستم ابن عباس کا مان لکھیں جامعتم
جامع یجامع مجامعتن، جمع کرنا، جامعتم، اد ابن عباس پیشاب پخانہ کوئی کر کے آئے یا تم نے ہم بستری کی عورتوں سے، پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، پس تم ارادہ کرو، سعیدن، پاک مٹی کا، تیمموا، ارادہ کرو پاک مٹی کا، مٹی سعیدن طیبن، پاک، اشارہ ہو گیا تیمم میں نیت ضروری ہے۔ فمسحوا، طریقہ تیمم، پس ملو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، یقیناً اللہ کریم ہے معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا، اللہ نے آسان حکم دے دیا ہے تم کو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، زجر برے اہل کتاب، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا تھا سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں، الذین آتیناہم الکتاب اور الذین اوتوا نصیبا من الکتاب میں کیا فرق ہے، میں نے وہاں حاشیہ لکھوایا تھا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، جن کے پاس صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں، عمل نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، معانی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، حقیقت خالی لفظوں والے بس۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، زجر برے اہل کتاب جو ماننے کے بجائے تعریف کیا کرتے تھے، کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں، تعجب کے ساتھ دیکھنے کے لائق ہے، دیکھ تو صحیح، کیا تو نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون، مرد نمبر 1، پسند کرتے گمراہی کو، ویریدون، نمبر 2، اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کے بھٹک جاؤ تم سیدھے راستے سے، خود بھی گمراہ ہیں ضلال، تمہیں بھی اضلال گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، سامنے بولنا، بالکل سامنے جملہ، اگر تمہیں ان دشمنوں کی خبر نہ ہوئی تو کیا پرواہ، اگر تمہیں ان دشمنوں کی خبر نہ ہوئی تو کیا پرواہ، اللہ کریم خوب جانتے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی اللہ کریم ولین، دوست، رفیق، ان کا حال سن کر زیادہ فکر میں نہ، یہ تو دشمن ہے بھائی، فرمایا زیادہ فکر میں نہ پڑو، کافی اللہ کریم ولین، رفیق، ساتھی، اور کافی اللہ کریم نصیرن، مدد کرنے والا، اللہ ان کے شر سے بچائے گا۔ یہ کون ہے؟ من الذین ہادو، یہ آ گیا اوتو نصیبن کا بیان، وہ کون ہے جن کو ایک حصہ ملا ہوا ہے، ان لوگوں میں سے ہیں ہادو جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریف کرتے، یہ یشترون کا بیان آ گیا، کیسے گمراہی پسند کر رہے ہیں، یہ گمراہی پسند کرنا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلمات کی ان کی جگہوں سے، الکلم کے نیچے لکھیں مثلا صفات نبی آخر الزمان، صفات نبی آخری پیغمبر کی صفتیں چھپا رہے ہیں۔ آپ کو لکھوا دیا تھا مولانا، لفظی تحریف بھی کرتے تھے، معنوی بھی کرتے تھے، قرآن میں لفظی تحریف تو ہو نہیں سکتی، معنی میں ہیرا پھیری لوگ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اب یہ یریدون کا بیان آ گیا، کیسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سمینا، ہم نے سن لیا، سمینا کے نیچے زبان سے، وَعَصَيْنَا، ہم نے نہ فرمانی کیا، سینا کے نیچے لکھے دل میں کہتے، یہ بھی میں نے آپ کو فرق لکھوا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ سمینا وعصینا، زبان سے کہتے تھے ہم نے سن لیا جی، سن لیا سن لیا، لیکن دل میں کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی، عمل نہیں کریں گے۔ واسمع، سن تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تو سن، غیر مسمعن، نہ سنایا ہوا ہو بری بات، نہ سنایا ہوا ہو تو بری بات۔ وَرَعِنًا، رَعِنًا کا کلمہ کہتے ہیں لین، مفعول مطلق ہے، یلوون لین، عبارت کیا تھی؟ یلوون لین، رَعِنًا کا کلمہ کہتے ہیں موڑنے والے ہوتے ہیں، موڑنا، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، راعین، مروڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، طعنًا بمانا طاعنینا، طعنًا بمانا طاعنینا، اور طعنہ دینے والے ہوتے ہیں دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، حاشیہ لکھے مولانا، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ،
سمینا پر آپ نے زبان سے لکھا، اسینا پر دل میں کہا لکھا، اب لکھیں جی وسم غیر مسمن۔ یہ الفاظ ذو وجہین ہیں، ان میں دو پہلو ہیں ذو وجہین۔ نمبر ایک مدح، تعریف۔ اللہ کرے کوئی ناپسندیدہ بات آپ نہ سنیں، نمبر دو ذم، ذم مانا برائی۔ کوئی اچھی بات تمہارے کان میں نہ پڑے، یعنی بہرے ہو جاؤ۔ نوٹ، مراد ذم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ایسا کرتے کہ مدح مراد لے رہے ہیں۔ آگے لکھیں گے رائنا میں دو پہلو، نمبر ایک مدح، ہماری رعایت کیجیے، نمبر دو ذم، ہمارا نگہبان۔ یعنی موہم اوہم یوہم ایہامن، وہم میں ڈالنا، موہم شرک کلمہ، یا راعینا ہمارا چرواہا۔ حاشیہ سنائیں مولانا، بس ایک منٹ حوصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے حضرت وسمہ غیر مسمعین، وسمہ غیر مسمعین، حضرت رائنا۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں، پڑھیں۔ ایک پہلو کیا ہے؟ کیسے ہے تعریف کا پہلو؟ نبی پاک کو کہتے تھے وسمہ غیر مسمع، کیا مطلب؟ کوئی ناپسندیدہ بات، بری بات آپ کے کان میں۔ دوسرا پہلو ذم کا کیا ہے؟ اب رائنا میں ایک پہلو تو ہماری رعایت کیجیے، حضرت بات دوبارہ دہرا دیجیے، میں پہلے پارے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ دوسری ان کی نیت تھی بھئی شرکیہ کلمہ مسلمانوں میں داخل ہو جائے۔ یہ ہمارا نگہبان، اور یا راعین ہمارا چرواہا، معاذ اللہ۔ دیکھو اب ظاہر یہ کرتے ہم مدح مراد لے رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ بےایمانوں کی نیت برائی کی ہوتی۔ آ جاؤ جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ مونا قرآن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں قرآن آتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے ہم نے بات سنی ہے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مانا ہے، اگر یوں وہ تو کہتے تھے نا عصینا، فرمائے یوں کہتے اطعنا، ہم نے حکم مانا ہے، واسمع اور سن تو، وانظرنا اور دیکھ تو، رعنا کے بجائے انظرنا کہتے، ہوتا البتہ خیر لہم بہت بہتر ان کے لیے، نیچے لکھے باعتبار نفع، واقوم اور سیدھی بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن سمرا لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب لعنت کا نتیجہ یہ نکلا، ثمرہ لعنت نہیں ایمان لا رہے الا قلیلا مگر بہت کم، قلیلا جو ایسی بے ادبیوں سے دور ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، ترغیب الی التوحید، اور تخویف دنیاوی بھی ہے۔
اے وہ لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ہاں مینو ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب کے ساتھ جو ہم نے تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے۔ یہ مقتضی نمبر 1 ہے، ہم نے نازل کی ہے۔ نمبر 2 مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لے آؤ، من قبل، اس سے پہلے ان نطمس وجوہن، کہ ہم مٹا دیں چہروں کو مٹا دیں۔ مولانا نیچے لکھیں نطمسا کے نیچے نقش و نگار، ہم تمہارے نقش و نگار مٹا کر رکھ دیں، پھر فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، بس لوٹا دیں ہم ان چہروں کو ان کی پشتوں پر لوٹا دیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے اوپر لکھیں جی نردہا پر، نمبر 1 منہ پیچھے پھیر دینا، منہ، اب ہمارا منہ آگے ہے، میں چاہوں پیچھے پھیر دوں، نردہا علی ادبارہا، پشتوں پر پھیر دوں۔ دوسرا معنی لکھیں نمبر 2 گدی کی طرح، یہ گدی ہے، یہ گردن کا پچھلا حصہ، نمبر 2 گدی کی طرح ہموار کر دیں۔ میں اللہ چاہوں تمہارے چہروں کو پیچھے موڑ دوں، پشت کی طرف چلے جائیں، اور نمبر 2 جیسے پیچھے یہ گردن کا حصہ ہموار ہے، تمہارا منہ ایسے ہموار کر دوں۔ میں کر سکتا ہوں، ایمان لے آؤ۔ اولدناہم، یا لعنت کریں ہم ان پر، نیچے لکھیں خاص قسم کی، لعنت کے نیچے خاص قسم کی، کما لعنا صاحب السبت، جیسے خاص قسم کی لعنت کی تھی ہم نے ہفتے والوں پر، ان کو بندر بنا دیا تھا، تمہیں بندر بنا دو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے۔ اور ہے اللہ کریم کا حکم مفعولا کیا ہوا، اسے کون روک سکتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نیچے لکھیں مقصد اصلی کی طرف عود کا معنی لوٹنا، ان اللہ مقصد اصلی کی طرف عود۔ سارے احکام مانو لیکن اس بری بیماری شرک سے ضرور بچنا۔ واعظین واعظ کرتے ہیں، خاص جو مضمون ہوتے اس پر توجہ دلواتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر، یقین اللہ کریم نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، و یغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذلک لمن یشاء، ورنہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ بندہ توبہ کر لے، پھر آپ دیر کر رہے ہیں، پھر تو نیچے لکھیں اب ان اللہ لا یغفر، قلم ہاتھ میں رکھے، میرا جملہ سنیں، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ۔ لکھیں اگر شرک پر موت آ گئی، اگر شرک پر موت آ گئی اور توبہ نہ کر سکا، یوں مسئلہ بیان کرنا ہے عوام کے سامنے، شرک پر موت آ گئی اور شرک سے توبہ نہیں کر سکا تو اللہ نہیں بخشے گا، اور بخش دے گا ما دون ذالک، اس کے علاوہ لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، اللہ کی مرضی کا جو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ومن یشرک باللہ الا، جو بندہ شریک بنائے اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، پس گھڑ لیا اس نے گناہ بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم زجر، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو پاک بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، پاک بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ کریم پاک بتلاتا ہے جس کو وہ خود چاہتا ہے، وہ موحد کو پاک بتلاتا ہے، مشرک کو پاک نہیں بتلاتا۔ اور نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلاً، دھاگے کے برابر۔ میں نے 3 فرق آپ کو عرض کیے تھے، کتمیر کھجور کی گڑھلی کے اوپر والا پردہ، نکیر جو گڑھلی کے سرے پر نقطہ ہوتا ہے، اور فتیل جو درمیان میں باریک سا دھاگا ہوتا ہے، فتیل اس کو کہتے ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ تو صحیح کیسے گھڑ رہے اللہ پر جھوٹ۔ الکذب کے نیچے جملہ، ہم اللہ کے ہاں پاکیزہ ہیں۔ کون سا جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں پاکیزہ ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے بہی، اللہ ساتھ افطرا کے، بہی کے نیچے افطرا لکھیں، کافی ہے وہ
اللہ والا مان نہیں کرنا جی. وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے وہ افتراء، کافی ہے وہ افتراء، اسم مبینہ، کھلم کھلا گناہ ہونے کے لحاظ سے. یہ افتراء کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ. مولانا جملہ لکھیں. پرانی اردو ہے. شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ لکھیں جی. یہودیوں کی حضرت سے مخالفت ہوئی ہے. تو مکے کے مشرکوں سے متفق ہوئے اور ان کی خاطر سے بتوں کی تعظیم کی. اور کہا کہ تمہاری راہ بہتر ہے مسلمانوں سے. اور یہ سب ان کا حسد تھا کہ نبوت اور دین کی ریاست سوائے ہمارے اور کسی میں ہوئے. اللہ صاحب اسی پر ان کو الزام دیتا ہے. اور ان سب آیتوں میں یہی مذکور ہے. عادل شاہ صاحب حاشیہ پڑھیں جی. حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے، مہربانی حوصلے سے. یہودیوں کی حضرت سے تو مکے کے مشرکوں سے متفق ہوئے اور ان کی خاطر سے بتوں کی تعظیم کی. اور کہا کہ تمہاری راہ بہتر ہے مسلمانوں سے. اور یہ سب ان کا حسد تھا کہ نبوت اور دین کی ریاست سوائے ہمارے اور کسی میں ہوئے. اللہ صاحب اس پر ان کو الزام دیتا ہے اور ان سب آیتوں میں یہی مذکور ہے. مولانا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات چھوٹی سی سنا دوں. کعب ابن اشرف ہو، یہ یہودیوں کا بڑا ایک عالم تھا، امیر بھی بڑا تھا. میں نے اس کا قلعہ بھی دیکھا ہے. تو آس پاس جنگلہ، بہت بڑی جگہ ہے مدینہ طیبہ میں. تو عرب والوں نے جنگلہ لگا دیا آس پاس. تو اس کا اب وہ تو 1400 سال ہو گئے، قلعہ تو نہیں رہا لیکن وہ آثار موجود ہیں، وہ بنیادیں اور دیواریں کچھ نہ کچھ. تو یہ کعب بن اشرف اور یہودیوں کا ایک وفد مکہ شریف گیا
تو لات منات عزا وغیرہ کے جو بت بنے ہوئے تھے 360 تو بتوں کا انہوں نے سجدہ کیا۔ مکے والوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ ہمارا دین درست ہے یا مسلمانوں کا درست ہے، ہم حق نہ تم حق پر ہو کے۔ اللہ نے یہی ذکر کیا عنایتوں میں۔ دیکھو میں نے شاہ صاحب کا حاشیہ بھی آپ کو لکھوا دیا۔ حسد یہ تھا کہ ہائے نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں یہودی، یہ ختم نبوت والا تاج بنی اسماعیل کی اولاد کو کیوں مل گیا۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، ایمان لا رہے ہیں بتوں کے ساتھ، والطاغوت، اور طاغوت کے ساتھ۔ طاغوت تو آپ کو عرض کر چکا کل ما عبد من دون اللہ۔ وَيَقُولُونَ وہ تفسیریہ یؤمنون بالجبت والطاغوت کا ایک جملہ لکھوانا ہے، یعنی حمایت بت پرستوں کی کرتے ہیں، یعنی حمایت بت پرستوں کی کرتے ہیں، یہ معنی ہے بتوں کے ساتھ ایمان لانے کا۔ سجدہ بھی کیا تھا آپ کو بتایا ہے۔ وَيَقُولُونَ وہ تفسیریہ کیسے بتوں کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، طاغوت کے ساتھ، معبودان باطل کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ یعنی کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں کے متعلق، کافروں کے نیچے لکھے مشرکین مکہ، یعنی مشرکین مکہ کے متعلق کہتے ہیں ہاں اولائے یہ مشرکین مکہ اہدا من الذین آمنوا سبیلا، زیادہ ہدایت والے ہیں ان سے جو ایمان لے آئے، مومنوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں یہ، کس میں سبیلاً ادھروئے راستے کے، نیچے لکھیں دین والے راستے کے لحاظ سے یہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، سمرا یہ وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے، اور وہ بندہ یلعن اللہ، اصل بات دی یلعنا ہو، یلعنا ہو، یلعنو پھر اس کو مشوم کہتے ہیں، یہاں ہو محذوف ہے، وَمَن یلعن ہو، وہ بندہ کہ لعنت کرے اس پر اللہ ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار جو لعنت کو روک سکے۔ ام لہم نصیب من الملک، زجر کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ نہ حسد کیوں کر رہے ہیں یہ یہودی، ان کی سلطنت ہے جس کو مسلمانوں نے چھین لیا، ان کی سلطنت ہوتی نا یہودیوں کی تو ان کو دیکھو ایک تل برابر کسی کو نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ ہے یعنی نہیں ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اس وقت نہ دیتے وہ لوگوں کو ایک تل برابر، او نکیرن گڑلی کا سرے والا جو نقطہ ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، ام بمانا بل، ام بمانا بلکہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، الناس کے نیچے لکھے ہیں نبی و صحابہ، بلکہ یہ حسد کر رہے ہیں نبی و صحابہ پر، لوگوں پر، علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، اس پر جو دیے اللہ کریم نے ان کو اپنے فضل سے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، رد اول پس تحقیق دی ہم نے حضرت ابراہیم کی آل کو کتاب اور سنت، اور دیا ہم نے ان کو ملک نظیمہ، بادشاہی بہت بڑی۔ ملکن عظیمن کے نیچے لکھ لیں مثلا داود و سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام۔ فمنہم من آمن بہ، فمنہم کے نیچے لکھیں من آل ابراہیم، من آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، من آمن بہی کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لائے بہی اس قرآن کے ساتھ، بہی کے نیچے قرآن لکھیں، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ آل ابراہیم میں سے وہ ہیں جنہوں نے منہ موڑا ہے عنہ اس قرآن سے۔ صدہ پر لکھ رہے آرازہ، عربی میں منہ موڑا ہے، اور کافی ہے جہنم سعیرن بھڑکنے والی آگ کے طور پر۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، تخویف و فرقی، یقین وہ لوگ جنہوں نے انکار کی ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، سمرہ من قریب داخل کریں گے ان کو ایک آگ سخت میں، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی
گل جل جائیں گے ان کے چمڑے. ناز جات نیلوی صاحب نے مانا کیا گل جل جائیں گے ان کے چمڑے. بدلناہم جلودن تبدیل کر دیں گے فوراً ہم ان کے جلودن تازہ چمڑے غیرہا سوائے ان چمڑوں پہلوں کے. ایک چمڑا جل جائے گا گل جائے گا میں دوسرا تبدیل کر دوں گا. لیذوقوا العذاب تاکہ چکھتے رہیں عذاب. قصور تو پہلے چمڑے کا تھا باقیوں کو کیوں جلائے جا رہا ہے؟ سوال تو سمجھیں. قصور تو باقیوں کا کیا قصور ہے؟ مونا اصل مقصود چمڑے کو عذاب دینا نہیں، مقصود اصل روحانی عذاب ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما یقیناً اللہ یہ تو اللہ نے سبب بنایا ہے ایک چمڑا. یقیناً اللہ کریم زبردست ہے، پہلے چمڑوں سے بھی عذاب دے سکتا ہے لیکن حکیماً حکمتوں والے چمڑے تبدیل کرنے میں. اور وہ لوگ جو ایمان نے بشارت عمل کیے نیک ہمن قریب ثمرہ داخل کریں گے ان کو باغات میں جاری ہوں گی ان کی درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاک جسمانی روحانی طور پر پاک. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور داخل کریں گی ہم ان کو سائے گنجان میں. سایہ سورج تو ہوگا نہیں، ظلن کے نیچے لکھے آرام کی جگہ، آرام کی جگہ میں داخل کریں گے. اور آگے مضمون اور ہے. یہ سورت دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے زور کے بعد انشاءاللہ.